جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے مقصد کو سمجھ کر اگر روزہ رکھا جائے، پورے سال اپنے آپ کو درست رکھنے کا، یعنی جیسے ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی 40 دن میں، کوئی 50 دن میں، کوئی 2 مہینے، کوئی 3 مہینے، اس طرح۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہمارے لیے اس طرح گناہوں سے بچ کر اور اس طرح اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کا ایک کمپلیٹ ہمیں ایک کورس دیا ہے۔ بندہ اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے ان ہاں، چیزوں سے بالکل۔ کہ ایسا کیا کیا جائے رمضان کے اندر کہ باقی کے جو مہینے ہیں ان کے اندر ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اس کو کلام الہی کے ساتھ اس مہینے کو بڑی خاص انسیت ہے۔ میرے رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر گناہ نہ ہونے پائیں۔ السلام علیکم، آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ مفتی دلشاد صاحب ہیں، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ امامت کر رہے ہیں مسجد میں اور ایک ٹیچر بھی ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، شکریہ جی، آپ نے اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ہمیں دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ، دیکھو آپ جانتے ہیں کہ شروع ہونے والا ہے، کہ رمضان کے مہینے کے تعلق سے کچھ ڈسکشن ہو جائے تاکہ جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے، ہے نا؟ بہت بہتر، کیونکہ پتہ تو ہمیں رہتا ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں سبھی، ہے نا؟ کیونکہ ایک سال گزر جاتا ہے نا، سنتے نہیں بار بار چیزوں کو۔ تو رمضان کے قریب ہم نے سوچا کہ چلو ایک مفتی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں، اس میں ساری ایک ڈسکشن ہو جائے گی، ہے نا، کہ رمضان کے ریلیٹڈ روزے کا مقصد کیا ہے نا، کیسے روزہ رکھنا چاہیے، ہے نا، ایمان کے اندر نا ایک تازگی آ جائے گی جس سے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو انوائٹ کیا تھا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بہت اچھا۔ جی، سب سے پہلے مجھ سے ہم یہی پوچھنا چاہیں گے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے اس کی بڑی فضیلت اور بڑا احترام اس مہینے کا جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بھی اس کے بارے میں فرمایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جہاں تک ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو دوسرے مہینوں کا سردار قرار دیا۔ جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہوری شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینوں کا، یہ جو سال کے مہینے ہیں ان مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ جی، اور اسی طرح آپ نے اس مہینے کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف کی ہے، یعنی آپ نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان جو اس سے پہلا مہینہ تھا وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، آپ 2 مہینے پہلے سے ہی اس ماہ مبارک کا انتظار فرماتے تھے۔ یعنی بہت سی وہ چیزیں جو دوسرے ایام کے اندر، دوسرے مہینوں کے اندر نہیں ہیں، وہ اس ماہ مبارک کے اندر شرعی نقطہ نظر سے ہیں۔ اس لیے شریعت کے اندر اس کا بڑا درجہ اور بڑا مرتبہ ہے۔ خصوصی طور پر جو ہے اس ماہ مبارک کے کو جو نسبت ہے وہ کلام الہی سے ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے جو ہے اندر ہی قرآن مقدس نازل کیا گیا، جیسے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اسی طرح جو یہ بھی آیا ہے تاریخ کی، اگر ہم صفحات پلٹتے ہیں، کہ جتنی پہلی آسمانی کتابیں آئی، توریت، زبور، انجیل وغیرہ، وہ بھی اسی ماہ مبارک کے اندر نازل کی گئی ہیں۔ صرف یہ نہیں، قرآن ہی نہیں بلکہ دوسری کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ یعنی دوسری آسمانی کتابیں بھی، اور خصوصی طور پر جو ہے قرآن مقدس بھی اسی ماہ مبارک کے اندر جو ہے نازل کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے اس مہینے کی عظمت کے اندر 4 چاند لگا دیتی ہیں، اور اس کو دوسرے مہینوں سے منفرد مقام اور مرتبہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیا ہے، اور شریعت کے اندر جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ وہ صاحب جیسے آپ نے نازل ہونے کی بات بتائی ہے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں کہ 23 سال میں جو قرآن ہے وہ مکمل ہوا تھا، تو اس مہینے میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے میں نازل ہونے کا مطلب مفسرین نے کئی مطلب لکھے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، جو ایک تختی ہے لوح محفوظ، لوح میں نے تختی کے آتے ہیں، جہاں اللہ نے یہ سارا قرآن پاک جو ہے لکھا ہوا تھا، وہاں سے آسمان دنیا پر جو ہے
ایک یعنی اسی رمضان کے مہینے میں پورا اتار دیا. جی پھر وہاں سے موقع اور محل دیکھ کر جیسے مناسب تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا تھوڑا اتارتے رہے. یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو رمضان المبارک میں اتارنا شروع کیا اور پھر مختلف 23 سالوں کے اندر ہوتا ہوا پھر یہ رمضان کے اندر ہی جو ہے سمجھ لو اس کو مکمل کر دیا گیا. یہ ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی مہینے میں ایک مرتبہ. دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایک یک لخت ہی وہ رمضان کے مہینے میں آ گئی، بلکہ ایک ایک دن میں آ گئی ہیں وہ تو. لیکن چونکہ قرآن مقدس جو ہے یہ مختلف عرصے کے اندر آیا تو اس کا مطلب یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو ہے اس کو اسی ماہ مبارک کے اندر اتارا اور جو ہے اس کی شروعات کر دی. جی اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر نازل کیا گیا. جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جہاں وہاں یہی لکھا ہے. جی روزہ کیا ہے مفتی صاحب؟ روزہ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، روزہ ظاہری طور پر تو روزہ جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی ایک متعینہ وقت کے اندر آدمی چند چیزوں سے رکا رہے، خاص طور سے مفطرات ثلاثہ کہتے ہیں اس کو، کھانا پینا اور اپنی نفسانی خواہشات یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کرنے سے رکے رہنا. اس کا شروعات جو ہوتی ہے صبح صادق یعنی جس وقت سورج نکلتا ہے، وہ موسم کے اعتبار سے الگ الگ چینج ہوتا رہتا ہے، اگر متعین نہیں کر سکتے اس کو ایک وقت میں. البتہ اس کی انتہا جو ہے وہ غروب آفتاب تک ہے، یعنی جب سورج چھپ جاتا ہے. تو ان 3 چیزوں سے بچے رہنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے. مین تو روزہ یہ ہے. البتہ مقصد اس کے سب سے بڑا مقصد تو وہی ہے اس کا جو خود اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. جہاں قرآن پاک کے اندر جو ہے روزے کی فرضیت کو بیان کیا، وہیں اللہ نے ساتھ میں اس کا مقصد بھی بتلایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ. یعنی اصل مقصد جو روزے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی، خشیت الہی، تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے پرہیزگار بن جائے. ہاں، آدمی پرہیزگار بن جائے، یہ اصل اس کا مقصد ہے. پھر بہت سے مقاصد علماء نے، مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے بھی بیان کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کے ذریعے سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو کھانے کی نعمت ہے، تھوڑی دیر اگر اس کو آدمی اس سے رکتا ہے پینے سے، کھانے سے، تو اس کے اندر اس نعمت کی قدردانی بھی پیدا ہوتی ہے. اور ایک اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو لوگ ان نعمتوں سے عمومی طور پر محروم ہیں، یعنی جن کو فاقے کرنے پڑتے ہیں، جن کو جو ہے پیاسا رہنا پڑتا ہے، آدمی کو ان کا درد بھی محسوس ہوتا ہے. یعنی وہ چیز بھی آدمی کے اندر آتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو ابھی ہم تو کر رہے ہیں، یہ ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے انسانیت کا اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ جو ہے آدمی کے اندر. اچھا، پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب وہ سوچتا ہے بندہ دوسرے کے بارے میں جو بھوکے رہ رہے ہیں، پھر ان کی مدد کے لیے بھی وہ ہے نا آگے بڑھتا ہے. ہاں، اس لیے آپ دیکھیں گے اس مہینے کے اندر خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے رکھنے کی ترغیب ہے اور اسی طرح جو ہے روزے پر بہت سارے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، وہیں آپ دیکھیں گے دوسری جگہ لوگوں کو کھلانے پلانے کی بھی ترغیب انہیں کے ساتھ ملتی ہے. جیسے روزہ کھلوانے پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں، چاہے ایک گھونٹ پانی ہو یا ایک گھونٹ لسی ہو. یعنی گویا کہ اس کے اندر ترغیب زیادہ دی جاتی ہے اس کے اندر. تاکہ اس سے پھر یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ایک دفعہ جب یہ چیز کرتا ہے بندہ، ایک مہینہ کنٹینیو ان چیزوں کو رکھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقی جو مہینے ہیں ہے نا ان کے اندر بھی بہت حد تک چیزیں آ جاتی ہیں بندے کے اندر، ہے نا. اگر روزے کا جیسے آپ نے مقصد بتایا، روزے کے مقصد کو سمجھ کر اگر روزہ رکھا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ میں باقی مہینوں میں خود کو چینج کر لوں گا، باقی مہینوں میں بھی تقویٰ آ جاتا ہے. بلکہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ایک کورس ہے پورے سال اپنے آپ کو درست رکھنے کا. یعنی جیسے ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی 40 دن میں، کوئی 50 دن میں، کوئی 2 مہینے، کوئی 3 مہینے، اس طرح. تو اللہ رب العزت نے یعنی 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہمارے لیے اس طرح گناہوں سے بچ کر اور اس طرح اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کا ایک کمپلیٹ ہمیں ایک کورس دیا ہے کہ اگر واقعتاً آدمی رمضان اس طرح گزار لے جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے ہمیں رمضان گزارنے کا
اللہ نے مطالبہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان گزار کے دکھایا ہے ہمیں، تو واقعتاً جو ہے ایک رمضان سال کیا زندگی کے لیے جو ہے آدمی کے لیے سیدھ بن جائے گا، آدمی کے لیے نمونہ بن جائے گا، سمجھ لو۔ بالکل بار بار پریکٹس ہوتی رہے گی نا، کیونکہ رمضان تو سال بعد ہی آتا ہے، جی 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 ہے نا، سال کے بعد ہی بندہ یہ نیت کر لے کہ جو بھی کمی پیشی رہی ہے میں اب دوبارہ اپنے آپ کو سدھاروں گا نا، امپروو کروں گا، بالکل، تو کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں، ہے نا، بالکل بندہ اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے ان ہاں چیزوں سے۔ بالکل۔ کہ ایسا کیا کیا جائے رمضان کے اندر کہ باقی کے جو مہینے ہیں ان کے اندر ہمارے اندر تقویٰ آ جائے؟ بس اس کے اندر آدمی کوشش یہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں جو ہے بتلائی ہیں کہ رمضان کے اندر ان کی کثرت کرو، جیسے ذکر کی کثرت کا بتلایا، اور اسی طرح جو ہے استغفار کی کثرت بتلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتلائی تھی کہ 2 ان میں سے کرو اور 2 سے جو ہے بچو، یعنی ایک یہ کہ آدمی جنت کا مطالبہ کرے، جہنم سے پناہ مانگے، استغفار کرتا ہوا، ذکر کرتا ہوا، اور خصوصی طور پر جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو کلام الہی کے ساتھ اس مہینے کو بڑی خاص انسیت ہے، کیوں چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن پاک کو اتارا ہے، چونکہ اس کو ایک خاص نسبت کلام الہی کے ساتھ ہے، اس لیے کلام اللہ کی تلاوت زیادہ ہو اور اس کے انوارات بھی آدمی محسوس کرتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات جو ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اطاعت کے اندر اگرچہ کثرت نہ ہو جائے، سب سے بڑی بات یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر گناہ نہ ہونے پائیں۔ یعنی اگر آدمی جو ہے رمضان میں روزہ رکھ لیا اور بالکل ثواب کے کام بھی کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں، تو یہ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، ایسے ہے کہ جیسے ہم نے کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، ہم ابھی کمرے کے اندر ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، ہم نے اے سی آن کر لیا تاکہ ٹھنڈک محسوس کرے ہم اس کی، لیکن ہم نے بجائے اے سی آن کر کے بجائے کمرے کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند کرنے کے کھڑکیاں کھول دی، دروازہ کھول دیا، کولنگ نکل رہی ہے باہر، کولنگ نکل گئی، یعنی جو انوارات اور تجلیات روزہ رکھنے سے ہمارے اندر آ رہی ہیں اللہ کی اطاعت سے، گناہوں کی نحوست سے، وہ نکال، برائیوں کی نحوست سے وہ نکل جاتی ہیں۔ اس لیے ایک تو اطاعت کے اندر کثرت ہو، آدمی تہجد کا اہتمام کرے، نماز 5 وقتہ کا اہتمام کرے، عام نفلوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ اس کے اندر بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، توبہ استغفار، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبح سے یہ کوشش کر رہے کہ میں نے شام تک کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ گناہ اس لیے کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کی 70 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی بہت بڑھ جاتا ہے، نیکی ایک نیکی کریں گے 70 کے جتنا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے، اور نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایسے مبارک ایام ہوتے ہیں یا مبارک جگہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر برائی کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گناہ کریں، اگر گناہ جیسے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایسے ہی اگر گناہ کرے گا تو اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اس کی جو شدت ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پکڑ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہی بات ہوگی کہ وہ جو آپ نے اے سی کی ایگزامپل دی، اے سی چلایا، کھڑکی کھلی چھوڑ دی، بس تو سیم وہی چیز ہوگی، روزہ رکھا لیکن جو انوارات آنے چاہیے تھے، جو تجلیات آنی چاہیے تھی، جو دل کے اندر پرہیزگاری کا جذبہ، احساس پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ گناہوں کی نحوست سے نکل جانا۔ ہماری نیکیاں ہیں، دیکھو بھوکا بھی رہے ہیں ہم، پیاسے بھی رہ رہے ہیں، لیکن نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اس سے تو پھر یہی کرنا ہوگا کہ بندہ خود سوچے، غور کرے کہ میں مطلب پابندی کے ساتھ گناہوں سے بچوں گا، اپنی نفس کے اوپر پورا کنٹرول رکھوں گا، پورا کنٹرول رکھوں گا، جی، پھر ہی اس کا جو اصل جو نفع ہے پھر حاصل ہوگا۔ اگر کوئی بندہ صرف بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے، دیکھو وہی بات آ گئی، ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارے سوال ریلیٹ کرتے ہیں نا، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور باقی کی زندگی اس کی ویسی ہے، تو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے تو رمضان غیر رمضان برابر ہے، بلکہ اس نے اگر 11 مہینے کے اندر مثال کے طور پر جوا کھیلتا ہے اور مطلب پوری برائی ویسی کر رہا ہے وہ جیسے غیر رمضان میں تھا، تو اس کے لیے تو اور بوال جان بن گیا۔ اس کے لیے یہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ یہ جو ہے ماہ رحمت ہے، یہ ماہ مغفرت ہے، یہ ماہ برکت ہے، تو یہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری مغفرت ایسے آدمی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وعید کا اور زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آمین کہی تھی، جو 3 بد دعائیں جی حضرت جو ہے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، ان میں ایک بد دعا یہ بھی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزرے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ وہ ایسے ہی لوگ اس کی زد میں آتے ہیں، یا ایسے ہی لوگ مستحق بنتے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کو غیر رمضان کی طرح ہی گزار دیا، وہی لاہو و لعب اور وہی کھیل کود، وہی برائیاں، وہی اپنا جو ہے روزانہ کی روٹین، اس کا کوئی مقصد انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ اس میں ایک چیز ہے، اگر وہ روزہ مطلب صرف بھوک اور پیاس والا ہی رکھ رہے ہیں، ہاں، تو اس سے کیا مطلب فرض ہی ادا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دیکھو اس نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں، بہت سے شب بیدار، یہ بھی کہا آپ نے کہ روزہ دار یعنی روزہ رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے، شب بیدار۔ آپ نے فرمایا ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور ان کو شب بیداروں کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، اور ریا، نمود، دکھلاوے کے لیے جو ہے روزہ رکھ لیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کو کچھ نہیں۔ البتہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مفطرات ثلاثہ سے صبح سے شام تک روکا رہا، انوارات اس کو اگرچہ نہ ملیں رمضان کے، لیکن اس کا رمضان کا روزہ ذمے سے اس کا فرض ساقط ہو جائے گا، یعنی یہ فرض کی ادائیگی ہوگی، فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، یعنی اس کا جو اصل جو نفع ہے اس سے محروم ہو گیا، اس سے محروم ہو جائے گا، اور گناہ کرنے کی وجہ سے نقصان میں آ گیا، نقصان میں آ گیا۔ لیکن چونکہ اس نے ظاہری طور پر حکم جو لگتا ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے، اور ظاہر سے یہ صبح صادق سے لے کر جو ہے یہ غروب آفتاب تک رکا رہا، اس نے کوئی چیز کھائی نہیں، پی نہیں، کوئی شہوت پوری نہیں کی ہے، تو اس کا یہ مانا جائے گا کہ ہاں واقعی اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے ذمے سے وہ فریضہ جو ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ سب روزہ جو ہے کن کن حالتوں میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ہمیں یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس کے اندر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص مریض ہوں، بیمار ہوں، کسی بھی قسم کی بیماری، یا سفر کی حالت میں ہوں، یعنی سفر شرعی جیسے آج کل 82 کلومیٹر کا، پہلے وہ میل وغیرہ کا حساب تھا، لیکن اس کا جو نیا ہمارے یہاں کلومیٹر چلتے ہیں وہ سفر شرعی کہلاتا ہے۔ سفر تو ویسے بھی ہم کہیں بھی جائیں وہ سفر ہے، لیکن شریعت جس کو سفر مانتی ہے، جس کے اندر ہمارے اوپر جو ہے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر نماز عادی ہو جاتی ہے، یا روزہ ہمیں چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ رخصت دیتے ہیں، تو وہ سفر ہو یا بیماری ہو، تو ان دو حالتوں میں جو ہے ہمیں رخصت ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں، اور جب بیمار تندرست ہو جائے یا مسافر جو ہے وہ واپس آ جائے، کسی جگہ اقامت اختیار کر لے، تو وہ پھر بعد میں ان کی قضا کر لے۔ قضا کر لے۔ صاحب ایسا بھی ہے کہ بعد میں، ایک تو ہے کہ بعد میں رکھنا ہوگا، کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو بالکل معاف ہو، بعد میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کا شیخ فانی کا ذکر آتا ہے کتابوں میں، شیخ فانی یعنی انتہائی بوڑھا آدمی یا انتہائی بوڑھیا عورت، وہ بیچارے اب بالکل جو ہے عمر کی آخری کگار میں چل رہے ہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اتنا تحمل اور برداشت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، اور روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، تو ایسے لوگوں کو، یا کوئی ایسی نامراد بیماری میں لگ گیا ہے، کمزوری انتہائی درجے آ گئی ہے کہ اس کا رمضان کے بعد بھی عام طور پر روٹین یہی رہے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے دے، یعنی ان سے روزہ پھر مستقل معاف، اور فدیہ ہے، فدیہ کی بھی میں مقدار بتا دوں، فدیہ جو ہوتا ہے وہ جیسے ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، یعنی 1.25 کلو گیہوں، کنک وغیرہ، یا 3.5 کلو جو ہے کھجوروں کی شکل میں دینا ہو اگر، یا کشمش کی شکل میں دینا ہو، یا جو کی شکل میں دینا ہو، تو 3.5 کلو، یعنی اس سے ڈبل، 1 سا کہتے ہیں اس کو، اس کا پیمانہ اندازہ جو ہے 3.5 کلو کا بنتا ہے، 1 سا جو ہوتا ہے وہ پیمانہ تھا ایک، اور اگر گیہوں وغیرہ دینے ہیں تو آدھا سا،
यानी वही 1.25 किलो के करीब, या इनकी कीमत दे दे और अपनी खुशी से इससे ज़्यादा भी देना चाहे तो ज़्यादा भी दे सकता है। तो एक रोज़े का एक फिदिया एक सदका फितर की मिकदार है, यानी एक लिमिट तय है, अगर कोई उससे ज़्यादा देना चाहे वो दे तो उसकी अपनी खुशी है। झुकता हुआ तो देना ही चाहिए, नेकी में तो वैसे ही झुकता हुआ रखना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है मतलब ये इस वजह से है, इसमें जान जाने का जहाँ खतरा हो, यानी कि रोज़ा रखने के बाद उसकी जो हालत है वो ख़राब हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। वो तो किसी के साथ भी है, उस कंडीशन में तो हर एक आदमी जो है रोज़ा तोड़ सकता है, छोड़ सकता है। नहीं मतलब अगर एक बंदे के बारे में हमें पहले ही पता है जी कि अगर जैसे आपने ज़ईफ़ औरत या ज़ईफ़ है ना मर्द को कहा, जी तो अगर वो रोज़ा रख लेंगे तो हमें मतलब ये पता है कि इनकी जान जा सकती है, जान की मर्तबा नहीं भी जा सके जी, यानी अच्छा रखा नहीं जाए, आहो बका मच जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी और ये बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो शरीयत ये कहती है दीनु युसरुन, दीन आसान है। मिसाल के तौर पर नमाज में ले लो, हम खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ते लेट के पढ़ लो। दीन के अंदर ये रखी गई है, यानी इसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि किसी पर, किसी नफ्स पर, किसी जान पर उसकी वुसअत से ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा हम बोझ नहीं डालते हैं। ये तो फिर आदमी को मजबूर बनाना हो जाएगा। शरीयत का ये मंशा हरगिज नहीं है। शरीयत इताअत तो चाहती है लेकिन आपको मजबूर नहीं करना चाहती। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो यानी मौत ही उससे वाक़ई हो, अलबत्ता ये कि उनकी कंडीशन ख़राब हो जाए। कंडीशन की कोई हद बताइए? नहीं, हद तो ये है कि अगर यानी वो जो आप एक मसला में एक और ऐड कर दूँ इसमें, एक ये है कि एक हामिला औरत है या एक दूध पिलाने वाली औरत है, तो वो हैं तो तंदुरुस्त, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी तो जो मेरे पेट में बच्चा है या मैं खुद मैं हलाक हो जाऊंगी। वहाँ तो है मरने का कि इस तरह की कोई है कि इसकी जान को खतरा या मेरी जान को खतरा, थोड़ी सी कंडीशन ऐसी होती है। या दूध पिलाने वाली औरत है कि मैं अगर ना मैंने रोज़ा रख लिया तो मेरे दूध नहीं आएगा, इस दूध की वजह से ये बच्चा हलाक हो सकता है या मैं जो है हलाक हो जाऊंगी। तो ये तो है। लेकिन जो शेख फ़ानी और शेख फ़ानिया मैंने कहा, इनके अंदर बस बूढ़ा होना ही काफ़ी है जी, यानी उनका इतना कमज़ोर होना ही काफ़ी है कि वो रख नहीं सकते, ज़्यादा देर वो भूखे रह नहीं सकते। हाँ, उनकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी, सेहत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में मतलब उनके लिए वो कोई वो नहीं है। हाँ, वो कोई वो नहीं है, यानी वो रोज़ा छोड़ के फिदिया दे दे, इसलिए कि वो कज़ा के भी काबिल नहीं होंगे। जैसे आज नहीं रख सकते, कल भी उनकी वही कंडीशन होगी। और बल्कि ये है आम तौर पर ज़ाहिर देखा जाए कि जैसे जैसे और ज़्यादा दिन बीतेंगे इनकी कंडीशन थोड़ी सी और कमज़ोरी की तरफ ही जाएगी। इसलिए कि आदमी बुढ़ापे के बाद कोई जवान तो होता नहीं, जो वो आमतौर पे वो है, चला जाता है। हाँ, वो तो और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को शरीयत ने गुंजाइश दी। अगर कोई नौजवान हो जी, वो कह रहा है कि मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है जी, तो उसके ताल्लुक से यानी मसला एक तो यह है कि एक तो उसका दिल ये कहता, दूसरे कोई माहिर तबीब ये कहे, कोई ईमान मुसलमान माहिर तबीब जो रोज़े को समझता हो कितनी देर का होता है, कैसे होता है, और इसके मर्ज़ को भी समझता हो कि वाकई इसको कोई ऐसी कंडीशन है तो वो है। वैसे थोड़ी देर का जो वो आहो बका है कि हाय मर गया है, लुट गए, वो इसके अंदर तो मुराद मतलब कोई भी वो कर सकता है। हाँ, फिर तो आदमी अपनी कैफियत बना ले। हाँ, फिर तो ये जो है अंदर का चोर है उसका। एक मुझे सब सदका जो ज़कात की बात पूछनी थी कि जो सदका जो ज़कात है इसको रमज़ान में ही देने की तरकीब क्यों दी जाती है ज़्यादा? वैसे तो रमज़ान के साथ ज़कात का कोई ताल्लुक़ नहीं है जी, सदक़े का भी कोई ताल्लुक़ नहीं, कभी भी दें। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक ये इसकी इन दिनों में ज़्यादा बात आती है हमारे यहाँ जी, उसके अंदर 2-3 वजह हैं। एक वजह तो सबसे बड़ी यही है कि इसके अंदर वो अल्लाह ताला नेकी ज़्यादा देते हैं खर्च करने में। आम दिनों के मुकाबले में 1 रुपया खर्च करते हैं तो 1 रुपये का अजर है, इसमें 1 रुपया खर्च करते हैं तो 70 रुपये का अजर मिलता है, यानी वो बढ़ जाता है। एक तो लोगों को शायद इस वजह से ज़्यादा लोगों का ये रहता है कि हम इसी में खर्च करें, इसमें खर्च किया हुआ हमारे लिए ज़्यादा वाइस से अजर व सवाब होगा। दूसरे एक और है, जैसे साल ज़कात जो होती है साल के पूरा होने पर होती है, तो वो साल के पूरा होने का जो अंदाज़ा इस्लामी एतबार से है, हमारी ये बहुत बड़ी महरूमी है कि हम लोग दूसरा चीज़ें हमारे जहन में इतनी आ गई, जनवरी फरवरी यानी जो ये जिनको शमसी महीने कहा जाता है या इंग्लिश महीने कह देते हैं हम, ये इतने हैं कि हमारी सारी चीज़ों का अंदाज़ा इन्हीं तारीख़ों से लगाते हैं। जबकि इस्लाम के अंदर जो भी अरकान हैं, हज है,
عید ہے، بقرعید ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ کا سال کا پورا ہونا ہے، یا بچے کی بلوغت کی عمر کا پورا ہونا، یہ ساری چیزیں اس جو قمری مہینہ جس کو ہم ہجری سال بھی کہہ سکتے ہیں، اسلامی کیلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہے، اس میں ہمیں عام طور پہ تو پتہ نہیں رہتا کب اس کے بارے میں علم نہیں ہے، کب مہینہ آیا کب نہیں. تو رمضان میں کم سے کم آدمی کو یاد رہ جاتا ہے کہ میری زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک آدمی 1 رمضان کو، 2 رمضان کو، 5 رمضان کو دیتا ہے، جب اگلا 5واں روزہ آ جائے گا، 5 رمضان آ جائے گا، اس کو پھر ہو جائے گا پھر سال پورا ہو گیا. یعنی اس کے لیے تھوڑی سہولت رہتی ہے، یاد رکھنے کے لیے بھی آسانی رہتی ہے، بہت سہولت رہتی ہے. ورنہ آدمی کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینے جو ہیں بدلتے رہتے ہیں. شمسی مہینہ کوئی چل رہا ہے، قمری مہینہ کوئی چل رہا ہے، آدمی کو سال کب شروع ہوا کب ختم ہوا پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس لیے ایک یہ بھی ہے. دوسرے جو صدقہ فطر ہے وہ تو ہے ہی عین فطرانہ، یعنی اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ تو روزوں کی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ وہ تو ہے عید الفطر کے موقع پر دینے کی. تو اس لیے عام طور پر جو ہے لوگ اس وجہ سے زیادہ صدقہ زکوٰۃ وغیرہ اسی میں دیتے ہیں، اور اسی میں زیادہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اس میں زیادہ ثواب زیادہ ملتا ہے آدمی. ایک تو نیکیوں میں مطلب اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے. رمضان کے اندر دعا کے لیے کچھ خاص وقت ہے؟ ویسے تو پورا مہینہ یہ دعا کی قبولیت کا ہے، جیسے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی خصوصی طور پر جو ہے روزے دار کی دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. یعنی جو افطاری کا عین موقع ہوتا ہے، افطار کرنے سے پہلے ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں یا مصلی پر بھی بیٹھے ہیں، تو اس وقت آدمی روزے کی حالت میں ہے اور اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ عین قبولیت کا وقت ہے. اس کے علاوہ عام طور پر آدمی تہجد میں غفلت ہو جاتی ہے، تہجد کے وقت بھی آدمی جو ہے اس میں موقع ملتا ہے کہ جو سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے. تو ویسے تو پورا مہینہ ہی رمضان کی قبولیت کا ہے، لیکن خصوصی طور پر جو آیا وہ افطار کے وقت کو دعا کی قبولیت کے لیے کہا گیا ہے. اگر تہجد پڑھ لی جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے. ہاں بالکل، کہ وہ تو عام طور پر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری رات میں جو ہے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور خود آواز لگواتے ہیں. وہ تو غیر رمضان میں بھی اس کی دعا کے لیے کافی کتنی اہمیت ہے اس وقت. جی بالکل بالکل. رمضان میں تو ظاہر ہے کہ کتنی ظاہر بات ہے، پورا مہینہ ہی یہ تو دعا کی قبولیت کا ہے. اگر روزے کی حالت میں ایسا ماحول بن جائے جس میں بندہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بس ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی غصے کے بارے میں یہ بتلایا، کیوں جھگڑا جو ہوتا ہے عام طور پہ غصے کی شکل میں وجود میں آتا ہے، وہ غصے کا اظہار ہوتا ہے. تو غصے کے لیے ایک تو یہ ہے، کہا گیا ہے کہ آدمی پانی پی لے. آپ نے فرمایا غصہ جو ہے آگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو جو ہے پانی سے کیا کر لو، ٹھنڈا کر لو. یہ اپنی کوئی کنڈیشن بدل لے. روزے میں کیا کرے؟ ہاں روزے میں تو پانی بھی نہیں پی سکتے. ہاں روزے میں جو کہا گیا ہے کہ کنڈیشن بدلے، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ سے پہلی بات تو اس کو سمجھا دو کہ بھئی میرا روزہ ہے، میں آپ سے اس طرح الجھنا نہیں چاہتا. تو کہتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہوگا، ہم نے دیکھا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، غیر لوگ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے، احترام کرتے ہیں لوگ. اللہ نے یہ دی ہے، اس کے اندر اللہ کی یہ طرف سے یہ حکمتیں ہیں کہ اس کے اندر ایک یعنی اثر ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے. اور دوسرے فرمایا کہ آدمی جو ہے اگر وہ سامنے والا پھر بھی سمجھنے کو تیار نہ ہو، بیوقوف ہو، تو کہتے ہیں اپنے من کو سمجھا لے بھئی تیرا روزہ ہے. یعنی بھئی میرا روزہ ہے، کیا کہہ لے اپنے آپ کو، بھئی میرا روزہ ہے، میں نے بچنا ہے، مجھے بچنا ہے، تو اللہ بچا لے گا. ہاں اس لیے کہ جھگڑے کی بہت بڑی نحوست ہے. بسا اوقات آدمی جو ہے جھگڑے کی وجہ سے ایسا کچھ کر جاتا ہے کہ اس کا روزہ ہی بیکار ہو جاتا ہے، وہی اتنا ثواب نہیں ملتا، اس سے زیادہ گناہ ہو جاتا ہے. جو باتیں ہم نے پہلے کی ہیں جی ان میں شمار ہو گیا. ہاں بالکل بالکل، یہ بھی ایک چھوڑنے والی چیز ہے، ترک کرنے والی چیز ہے. جی یعنی اگر ایسا ماحول بنے جی کوئی بھی برائی کرنے کا، جی 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 تو اس میں کوشش یہی کرے کہ بندہ خود کو ہی سمجھا لے کہ بھئی میرا روزہ ہے، میں نے بچنا ہے، مجھے بچنا ہے. اگر خود کی کیفیت یہ بنا لی تو اللہ کی مدد آتی ہے کہ بندہ بچ جاتا ہے. بتا دوں اس پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ایک آدمی آیا، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے لگا. تو برا بلا کہنے لگا، حضرت ابو بکر سنتے رہے. اب ظاہر سی بات ہے برداشت کی حد ہوتی ہے، تو جب زیادہ برداشت سے باہر ہو گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی اسی طرح موڑ کے ان کو الٹی سیدھی بات کہہ دی غصے والی.
تو اللہ کے نبی جو ہے پہلے ہنس رہے تھے، سن رہے تھے، خوشی سے بیٹھے تھے، آپ چلے گئے اٹھ کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا احساس ہوا کہ اللہ کے نبی ناراضگی کے ساتھ چلے گئے، تو فوراً آپ کی مجلس میں آئے، پیچھے پیچھے آ کر پوچھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے کچھ کہتا رہا، میں نے کچھ جواب نہیں دیا، آپ سنتے رہے، اور میں نے پھر جب اس کو ایک بات کہہ دی، آپ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ اٹھ کے چلے گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی مثال ہم سب کے لیے ہے، کہ آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، جب وہ آدمی تمہیں بول رہا تھا، تم صبر کر رہے تھے، سن رہے تھے، تو وہ جو بات تمہیں کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دے دیا، وہ فرشتہ چلا گیا، اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے نبی وہاں نہیں رہ سکتے۔ میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ماحول کریٹ نہ ہونے دیں ہم۔ اور اگر ہم اسی لیے تو کہا گیا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی انتقام لینے پہ قادر ہے، اور وہ انتقام لے سکتا ہے، اس کو جواب میں وہی باتیں کہہ سکتا ہے، اس سے جواب میں جھگڑ سکتا ہے، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ میں صبر کے مہینے میں چل رہا ہوں، اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے، تو صبر والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ تو یہ سوچ لیں انشاءاللہ، ایک مومن، ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ جو ہو جاتا ہے نا، ایمان جب ہوتا ہے پاور، تو یہ سوچتا ہے کہ میری آخرت، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے، بس پھر اس کے لیے سب آسان ہے۔ جی، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بدلہ نہیں لے سکتا، جی، ایک طاقت رکھتا ہے، ہاں، اسے معلوم ہے اس بات کا کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، اگر اس نے گالی دی ہے بدلے میں گالی بھی دے سکتا ہوں، اسے مار بھی سکتا ہوں، اس کے باوجود جب بندہ صبر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر اصل ہے ہی یہ، صبر وہ مجبوری ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے ہزیمت پہنچا سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس کو اپنے سے زیادہ وہ کر سکتا ہے، یعنی جو اس نے کہا اس سے زیادہ، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے لیے رمضان کے تقدس کو سامنے رکھ کے وہ خاموش رہ رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ اصل صبر ہے جس پر اللہ کے وعدے ہیں۔ جی، اگر ہم ایسا کر لیں، جھگڑوں سے ہم بچیں گے، ہمارے اندر صبر آئے گا، جی، اور اللہ کے بہت زیادہ ہم قریب ہو جائیں گے۔ اگر روزہ سبھی لوگ اگر ایسے روزہ رکھے تو بندے کے اوپر اللہ کا فضل ہو سکتا ہے نا، کہ باقی وہ زندگی بہت اچھی اور بہترین گزار سکتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ جو افراتفری کا ماحول ہے، یا جو ہم پریشان ہیں، اصل یہی ہے کہ ہمارے رمضان جس طرح گزرنے چاہیے اس طرح نہیں گزر رہے۔ جی، آج ہمارا رمضان جو ہے ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، اور کتنے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ کوئی، جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی ان کو جو ہے کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ نے صحت دیا، سب کچھ دیا، لیکن اندر سے اہمیت نکل جانے کی وجہ سے وہ آپ کو بغیر روزے کے ملیں گے۔ ایک مسلم میں نے جو آبزرو کیا ہے، مجھے فیل ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ مطلب جیسے روزے کا مقصد نہیں پتا، بس ویسے ہی ہم چلی جا رہے ہیں، بس روٹین میں، ایک روٹین میں چلا جا رہا ہے۔ جی، اس کی روٹین کی وجہ سے ہی، مطلب ویسے ہی ہم چلی جا رہے ہیں، اسی وجہ سے جو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم پہ نظر نہیں آتے، اور غیر رمضان میں بھی نہیں آتے وہ۔ ہاں، وہ یہی ہے کہ جب مقصد کو سامنے نہیں رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد بھی کتنے ایسے کام ہم کر جاتے ہیں، کتنے ایسی چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں کہ جن کو روزہ ہوتے ہوئے جن کے اندر لگنا نہیں چاہیے تھا ہمیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ روزہ ایک روٹین کا روزہ بن کے رہ گیا، جو اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر مفتی صاحب، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں اپنا وقت دینے کے لیے۔ نہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، باقی یہ ہے کہ بہت اچھا اس طرح کا جو اپرالے ہیں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ باقی میں سننے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ جو اب تک بنے ہوئے ہیں وہ غور کریں کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، روزے کا جو مقصد ہے، پلیز یہ سمجھ کے روزہ رکھیں، تاکہ ہماری جو زندگی ہیں یہ بدلیں، کیونکہ ویسے بھوکا یا پیاسا ہم رہ لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ایک فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو اصل روزے کا مقصد ہے جس سے ہماری زندگی چینج ہونی ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو پلیز ایسا کریں، جو ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کیا ہے اس کا مقصد ادا ہو جائے گا۔ تو باقی اسے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ آئندہ کے لیے اگر کسی ٹاپک کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی پوڈ کاسٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے، تو وہ بھی ضرور بتائیں۔ باقی اس کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ رمضان کے اندر جیسے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسے جیسے ہم نے کوشش کی ہے، ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے ہماری، ایسے ہی اگر کوئی اسے شیئر کرتا ہے تو وہ بھی نیکیوں میں حصہ لے گا۔
تو اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.